یہ قصہ ہے اصحاب الجنہ کا، ان باغ والوں کا جن کا ذکر اللہ نے سورہ القلم میں اتنی تفصیل سے کیا ہے کہ انسان کا دل لرز جائے۔ یمن کے شہر صنع کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں ہریالی کا راج تھا۔ وہاں ایک بزرگ رہتے تھے جن کے پاس ایک ایسا باغ تھا جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرتی تھی۔ وہ باغ صرف درختوں کا جھنڈ نہیں تھا بلکہ وہ اس بزرگ کی عبادت گاہ بھی تھا۔ وہ بے حد نیک شخص تھے۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو وہ شہر کے تمام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، خصوصاً انہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے، یہ پھل میری محنت سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، اگر میں ان کے بندوں کو نہیں دوں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ ایک ایک کر کے غریبوں کی جھولیاں بھر دیتے۔ ان کا یہ عمل برکت کا سبب تھا۔ باغ ہر سال پہلے سے زیادہ پھل دیتا، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ان بزرگ کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ ان کے بیٹوں نے لے لی۔ والد کے انتقال کے بعد بیٹوں نے باغ کا حساب کتاب لگایا اور آپس میں بات کرنے لگے۔ دیکھو بھائیو، ابا تو معصوم تھے، وہ اپنا منافع غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اگر ہم بھی وہی کرتے رہے تو ہماری اگلی نسل کیا کھائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنے باغ کی فصل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ کوئی استثنا نہ کیا۔ رات کا وقت تھا، پورا شہر سو رہا تھا، لیکن ان بھائیوں کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ لالچ کی چمک تھی۔ انہوں نے پلان بنایا کہ ہم اتنی جلدی یعنی فجر سے پہلے اٹھیں گے اور باغ کے سارے پھل توڑ لیں گے تاکہ کوئی مسکین نہ دیکھ پائے۔ وہ اپنے ہی والد کی سخاوت کا مذاق بنا رہے تھے۔ جب وہ اپنی سازشوں میں مصروف تھے تب اوپر والے نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کو ان کا گھمنڈ پسند نہیں آیا۔ جب وہ گہری نیند میں خواب دیکھ رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک بلا نازل ہوئی۔ یہ کوئی تیز ہوا نہیں تھی بلکہ ایک ایسی آگ تھی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ سورہ القلم آیت 19 سے 20 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر تیرا رب کی طرف سے ایک پھرنے والی بلا اس پر پھر گئی جبکہ وہ سو ہی رہے تھے، تو وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی یا کالی رات۔ صبح جب وہ جاگے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، پھل توڑنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بڑے زور و شور سے باغ پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جہاں کل تک پھل لدے ہوئے تھے وہاں آج صرف کالی راکھ تھی۔ پہلے تو انہیں لگا راستہ بھٹک گئے ہیں اور کہنے لگے، نہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا، لیکن جب انہوں نے نشان دیکھے تو حقیقت ان کے سامنے آئی۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، بے شک ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم محروم ہو گئے ہیں۔ یہ محرومی تو ہدایت کی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ ان کی سمارٹ پلاننگ اللہ کے سامنے زیرو تھی۔ ان بھائیوں میں بھی ایک اوساط بھائی تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں نہیں روکا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرو، دیکھو آج کیا ہوا۔ انسان جب برا وقت دیکھ لیتا ہے تبھی اسے پرانی نصیحتیں یاد آتی ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔ وہ بول اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔